بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، بیوی جائز ہے، حلال ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اس وقت ہم بالکل شعبان کے مہینے کے آخری پوائنٹ پر چل رہے ہیں۔ اب ایک ہفتے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے شاید وہ حدیث نہیں سنی ہوگی کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کے پہلے کا شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، بندوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بندوں کے جو کام ہوتے ہیں، ان کا پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ ہم نے سال بھر میں کتنی نیکی کے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے اچھے کام کیے، سب ریکارڈ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جیسے انگریزی کیلنڈر میں مارچ کے مہینے میں کلوزنگ ہو جاتی ہے، 1 اپریل سے ساری کمپنیوں کا نیا حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری زندگی کا حساب کتاب رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے جتنا جو عمل کیا سال بھر میں، شعبان میں اللہ کے یہاں پیش کر دیا گیا۔ اب رمضان میں ہماری زندگی کا ایک نیا چیپٹر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے، ایک چانس اور دیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے 2021 کے رمضان میں وہ ہمارے بیچ میں تھے، لیکن 2022 کے رمضان میں وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے، ان کا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہم اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں رکھتے کہ ہمیں کتنے دن تک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کے رکھی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کس کو موت آ جائے اور کون کس حال میں مر جائے، کون کس حال میں اللہ کے یہاں چلا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار اور دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، ایک چانس دے رہا ہے، ایک اوسر دے رہا ہے، میرے بندے ہم تجھے برکت والا مہینہ دے رہے ہیں، ہم تجھے رحمت والا مہینہ دے رہے ہیں، تو اس مہینے میں نیکی کے کام کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے مالک کو تو راضی کر لے، اور اپنے آپ کو تو جنت کا حقدار بنا لے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، اس کے بعد بھی اگر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد آپ کو نظر نہ آئے، رمضان کا مہینہ آ جائے، اس کے بعد بھی اگر شراب کی پینے والے شراب پیتے رہیں، غلط کام کرنے والے غلط کام کرتے رہیں، میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے بد دعا کی ہے، بد دعا کی ہے، بد دعا۔ بھائی ایک عام آدمی اگر بد دعا کرے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بد دعا کوئی نہ کر دے۔ ذرا غور کرو، اللہ کے آخری نبی بد دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان ستیہ ناش ہو جائے، اس انسان کا نقصان ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نام لیا جائے، ولم يصل علی، اور وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود نہ پڑھے۔ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، وہ درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ انسان گھاٹے میں چلا جائے، وہ انسان اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ وَرَغِمَ أَنفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ، ایک کہاوت ہے، ایک پروورب ہے
جب ہم کہتے ہیں ناک مٹی میں مل جائے یعنی اس کی وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، ثم سلقا، اور رمضان چلا جائے قبل ان یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے، اس کے پاپ معاف نہ ہو سکے، اس کی غلطیاں معاف نہ ہو سکے، وہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ الرَّجُلٍ ادرک عندہ الکبر والداہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا انسان وہ برباد ہو جائے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں۔ او لوگو، آج بوڑھے ماں باپ اگر آپ کو مل گئے، آپ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ ذرا جا کر کے ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، آج وہ ترستے ہیں ان کی ماں ان کو مل جائے، وہ اپنی ماں کی سیوا کر لیں، ان کا باپ ان کو مل جائے، وہ اپنے باپ کی سیوا کر لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں فلم یدخلاہ الجنہ، اور ماں باپ کی سیوا کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کے دل کو خوش کر کے وہ جنت میں نہ جا سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ رمضان ہمیں مل رہا ہے میرے بھائی، اور ایک حدیث آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، میں بہت آسان زبان میں بات کر رہا ہوں، مجھے بتایا لوگوں نے کہ بالکل پیور شدھ بنگلہ والے علاقے میں آپ جا رہے ہیں مولوی صاحب، بجھتن پا رہے ہیں؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت طلحہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کا نام لے کر کے ان کو جنتی کہا ہے، اس میں سے ایک حضرت طلحہ ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 صحابی آئے، 2 لوگ آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ دونوں میں ایک آدمی تھوڑا محنتی تھا اور دوسرا تھوڑا کمزور تھا دین کے معاملے میں۔ ہوتا ہے نا، ایک گاؤں میں ایک آدمی مسجد میں چندہ دے رہا ہے 1 لاکھ روپیہ، دوسرا بھی 1 لاکھ دے سکتا ہے مگر اس کے پاس دل نہیں ہوتا ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے مگر بڑی مشکل سے 1000 روپیہ دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی محنتی ہے کوئی نہیں ہے، کسی کے اندر دین کا جذبہ ہے کسی کے اندر نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ صحابی نے کہا ایک بھائی، دونوں بھائیوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، ایک بھائی دین کے معاملے میں محنتی ہے، بہت محنت کرتا ہے، دوسرا بھائی تھوڑا کم محنت کرتا ہے، اتنا تیز نہیں ہے، اتنا محنتی نہیں ہے۔ جو بھائی دین کے معاملے میں محنت کرتا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ دوسرا بھائی جو تھوڑا کمزور تھا دین کے معاملے میں، اپنے بھائی کی طرح وہ نہیں تھا، وہ 1 سال کے بعد اس کا نارمل طریقے سے انتقال ہو گیا۔ پہلا والا بھائی شہید ہوا تھا، دوسرے بھائی کا انتقال 1 سال کے بعد نارمل طریقے سے ہوا، جیسے سب کی موت ہوتی اس کی بھی موت ہو گئی۔ اب غور سے سنیے گا، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے رات میں سپنا دیکھا، میں رات میں سویا، میں نے سپنا دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت کے دروازے سے ایک فرشتہ نکلتا ہے، اور فرشتہ اس انسان کو جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا، اس سے کہتا ہے چلو تم اندر جنت میں چلو، اس کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے اور اس بھائی کو جس کا انتقال پہلے ہوا تھا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں محنت کرتا تھا، اس سے کہتا ہے کہ چلو تم جنت میں چلو، اس کو بھی جنت میں لے کر کے جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور حضرت طلحہ سے کہتا ہے کہ آپ کے جنت میں جانے کا ابھی سمے نہیں آیا ہے، ابھی آپ کے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں جب میری نیند کھلی، جب صبح ہوئی،
میں نے لوگوں سے اپنا یہ سپنا بیان کیا، اپنا یہ خواب بیان کیا، تو لوگوں کو بہت آشچर्य ہوا، لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ تو بعد میں جنت میں گیا، اور جو نارمل طریقے سے جس کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا؟ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، اللہ کے رسول تک جب یہ بات پہنچی تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا من ای ذالک تعجبون، اے میرے صحابہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، تمہیں کس بات پر آشچर्य ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ایک آدمی دین کے معاملے میں محنت کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا، وہ بعد میں جنت میں گیا، اور ایک آدمی نارمل طریقے سے اللہ کی راہ میں اس کا انتقال ہوا، وہ پہلے جنت میں گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اب نبی کا جواب سنو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس مکث بعدہ سنتن، اے میرے صحابہ وہ جو دوسرا بھائی تھا کیا وہ اپنے بھائی کے انتقال کے 1 سال بعد تک زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی زندہ تھا۔ آپ نے پوچھا الیس قد ادرک رمضان، اسے اپنی زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی اسے 1 رمضان اور ملا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صلی من سجدۃ کذا و کذا، اس نے 1 سال میں اتنی ساری نمازیں زیادہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس نے اتنی ساری نمازیں زیادہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا فکان بینہما مما ابعد بین السماء والارض، او میرے صحابہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اس نے اپنے بھائی سے اتنا زیادہ وہ آگے نکل گیا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی دوری ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، جتنا ڈسٹینس ہے، اتنا دونوں کے درجے کے بیچ میں ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی زندگی میں 1 رمضان اور آیا تھا۔ میرے بھائیوں ہم خوش قسمت ہیں، ہم قسمت کے دھنی ہیں، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے، اور وہ مہینہ 1 ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس مہینے کی قدر کرنا میرے بھائی، میری ماں بہنوں آپ سے بھی کہوں گا، صرف کھانے پکانے، افطاری اور سحری میں اور کچن میں اپنا ٹائم مت برباد کرنا۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے دعا کرنے کا مہینہ ہے، رمضان شب قدر میں جاگنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان میں جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں۔ روزہ تو ہم سب انشاءاللہ رکھیں گے، روزے کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی بھی پابندی کریں، آپ تلاوت کی بھی پابندی کریں، اور آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بھئی روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ صوم کے معنی رک جانا، صوم کے معنی رک جانا۔ روزے میں ہم کھانے سے رک جاتے ہیں، پانی سے رک جاتے ہیں، سامنے کیلا رکھا ہوا ہے، سامنے انار رکھا ہوا ہے، سامنے آم رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے، روح افزا رکھا ہوا ہے، مگر ہم نہیں پیتے، ہم نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ دن کا ٹائم ہے، بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، بیوی جائز ہے، حلال ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ کون سی طاقت ہے جو بیوی کے قریب جانے سے ہمیں روک رہی ہے؟ کھانے سے ہمیں روک رہی ہے، پانی سے ہمیں روک رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو وہ اللہ کا ڈر ہے جو ہمیں روک رہا ہے۔ تو جو اللہ کے ڈر سے ہم روزے کی حالت میں کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بیوی سے سمبند نہیں بناتے ہیں، اسی اللہ کے ڈر سے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا۔ میری ماں بہنوں روزے کی حالت میں غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ میرے بھائیو روزے کی حالت میں موبائل پر فلمیں نہ دیکھنا، موبائل پر سیریل نہ دیکھنا، موبائل پر ننگی تصویریں نہ دیکھنا، گندی چیزیں نہ دیکھنا، اس لیے کہ اگر آپ نے
14 घंटे का रोजा रखा, आपने पानी से बचाया अपने आप को, आपने खाने से बचाया अपने आप को, आप अपनी बीवी के पास नहीं गए, लेकिन आपने झूठ से नहीं बचाया, आपने अपनी जुबान को गाली गलौज से नहीं बचाया, आपने अपनी आंखों को गंदी चीजों को देखने से नहीं बचाया, तो आपके रोजे का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है, आप फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। जो इंसान रोजे की हालत में झूठ बोले, रोजे की हालत में गलत काम करे, अल्लाह ताला को कोई आवश्यकता नहीं है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो खाना छोड़ दे, वो पानी छोड़ दे, उसके खाना छोड़ने का कोई मतलब नहीं, उसके पानी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो रोजे की हालत में अपनी जुबान की आप रक्षा करें, अपनी आंखों की आप हिफाजत करें, अपने जिस्म के आज़ा की हिफाजत करें। ये थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने रोजे के ताल्लुक से की है।